بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ویلکم۔ صدیق جان صاحب، یہ آپ نے بھی کل ایک ویڈیو کیا ہے جہانگیر خان ترین کا، جو معاملہ ایک بار پھر زور پکڑنے لگا اور جہانگیر خان ترین کی جانب سے ایک گروپ کا بھی اعلان کیا گیا، اور کچھ خبریں تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دی ہیں۔ تو یہ کیا گیم جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے؟ کیا واقعی عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یا صرف یہ ایک میسج دیا گیا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کل رات کو جو کچھ ہوا، جو بیانات دیے گئے ان کے گروپ کے لوگوں کی جانب سے، وہ بہت سخت تھے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین چاہے ان کے عمران خان کے بارے میں آپ جو بھی خیالات ہوں، وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جن دو لوگوں پہ جہانگیر ترین کو سب سے زیادہ اعتراض تھا، جن میں سے ایک بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں، ان کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا، ممبر بنا دیا گیا۔ پھر ان کو دوسرا مسئلہ تھا، وہ تھا اعظم خان صاحب کے ساتھ، وہ ابھی تک پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے۔ تو پھر یہ جو جہانگیر ترین صاحب شوگر انکوائری کمیشن کے معاملات، ظاہر ہے وہ سارے یہی شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین براہ راست عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن کل رات ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں، نذیر چوہان اور ساتھ ہی سلمان نعیم، انہوں نے جس طرح سے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ تحریک انصاف صرف عمران خان نہیں ہے، عمران خان نہ بھی ہوتے تو تحریک انصاف ہوتی، عمران خان نہیں بھی ہوگی تو تحریک انصاف ہوگی، اور پاکستان صرف عمران خان کا نام نہیں ہے، اور عمران خان نے یہ نہیں کیا، عمران خان نے وہ نہیں کیا، اس کے ارد گرد خوشامدی ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، عمران خان نے نواز شریف اور شہباز شریف کا کیا کر لیا ہے، عمران خان اپنوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں، عمران خان اپنے ایم ایل اے ایم پی ایس کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، بیوروکریسی کو کہتے ہیں، ان کی بات نہ ہونا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور پھر عثمان بزدار کو جو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، تو اس سارے کے بعد اب سے 24 گھنٹے پہلے، کیونکہ کل یہ جب ہم ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، کل بالکل یہی ٹائم تھا جب جہانگیر ترین صاحب کے گھر عشائیہ جاری تھا، اور 10:30 پونے 11 بجے یہ خبر آئی پارلیمانی لیڈر والی، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کل صرف ایک ہی اس کے اوپر پروگرام ہوا جو کہ وسیم بادامی صاحب کا تھا، اور اسی میں یہ سارا کچھ ہوا، جو کچھ بیانات سخت آئے۔ تو اس کے بعد جہانگیر ترین کو صبح آ کر جس دھیمے انداز میں یہ وضاحتیں دینی پڑی کہ کوئی ہم نے فارورڈ بلاک نہیں بنایا، کوئی ہم الگ نہیں ہوئے، تو یہ چاہے وہ جو مرضی کہتے رہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جب اراکین اسمبلی ان کے ساتھ وفاداری کا حلف دے رہے ہیں قرآن مجید پر، تو یہ تو الگ ہو گئے نا۔ یعنی یہی بات وسیم بادامی صاحب نے کی کہ بھئی اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور ہیں، تو آپ نے تو پارٹی کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانا ہے، آپ نے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ وفاداری کی کمٹمنٹ کرنی ہے، عہد کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر جہانگیر ترین ہے، جہانگیر ترین کہے گا میں استعفے دے دو، استعفے دے دیں گے۔ اچھا، کس کے خلاف استعفے دیں گے؟ کس کو نقصان پہنچانے کے لیے استعفے دیں گے؟ نون لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ شہباز شریف کو، نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، مریم کو، حمزہ کو؟ نہیں، عثمان بزدار کو۔ عثمان بزدار کون ہے؟ عمران خان کا منتخب کردہ نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے، تحریک انصاف کے اندر سے بہت دباؤ بھی ہے، عمران خان پہ مسلسل دباؤ رہا ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں۔ تو جو بھی جہانگیر ترین صاحب کہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کل رات کی موو تھی وہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہے، وہ عمران خان کے خلاف ہے، اور ببانگ دہل یہ کہنا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، کس کو نقصان ہوگا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آپ کہیں کہ جس طرح سے کہا گیا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، آج جب سوال ہوا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بجٹ میں ساتھ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اتنی سادہ تو نہیں ہیں، اتنی نارمل تو نہیں ہیں، حالات گمبھیر ہیں، تشویشناک ہیں، سنگین ہیں، اور آنے والے دن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جب تک بجٹ پاس نہیں ہو جاتا تب تک خطرے کی گھنٹی یہ بجتی رہے گی، خطرات کے بادل منڈلاتے رہیں گے، اور عثمان بزدار پر بھی، پنجاب حکومت پر بھی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر پنجاب حکومت عثمان بزدار کی جاتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی نون لیگ یا چودھری پرویز لائی جائیں گے، پھر معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف ہی جائیں گے۔ اچھا صدیق جان صاحب، آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ غیر ہوں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے مشکلات سامنے آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسمبلیاں بھی تحلیل ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری جانب کیا عمران خان صاحب
ایک تاثر یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی بہت ساری مشکلات میں آئے، لیکن عمران خان صاحب ان مشکلات سے نکل جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی اور عمران خان صاحب کو اس مشکل سے نکالے گی، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے امکانات موجود ہیں، یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، گو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی تھی پہلے بھی، کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ اسمبلی ختم ہو جائے گی، وہ تو آرڈیننس کے ذریعے بھی بجٹ جو ہے وہ پاس کیا جا سکتا ہے، یہ بات پہلے ہو چکی تھی۔ لیکن اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس اتنی بڑی سیاسی پسپائی کو، اس اتنی بڑی سیاسی شکست کو عمران خان ڈائجسٹ کریں گے، میرا نہیں خیال۔ اور یہ بات بھی نہیں مانی جا سکتی کہ پنجاب حکومت عمران خان کی چلی جائے، تحریک انصاف کی چلی جائے اور وفاق میں عمران خان وزیر اعظم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل جو ہے وہ امکانات موجود ہیں اسمبلی تحلیل ہونے کے، اسمبلیاں بالکل تحلیل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ جون کے اندر ہی ہو جائے گا۔ تو اگر یہ جون میں بجٹ پاس ہو جاتا ہے، معاملات طے ہو جاتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے پھر عمران خان صاحب کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، کام جو ہے سارے معاملات سموتھلی چلتے رہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں یہ جون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ جو جون ہے، یہ جون میں ویسے گرمی بھی اپنے پیک پر ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو جون ہے یہ سیاسی طور پر بھی اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ پچھلے 3 برسوں کے جو گزرے ہوئے جون ہیں اس عمران خان حکومت کے، اس میں سب سے جو ہے وہ سیاسی ٹمپریچر ہائی ہوگا، کیونکہ اس وقت عمران خان کے لیے چیلنج پی ڈی ایم نہیں ہے، عمران خان کے لیے چیلنج نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، عمران خان کے لیے چیلنج عمران خان کے اپنے لوگ ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان کے لیے چیلنجز یہ ہیں کہ وہ کسی طرح سے ڈیلیور کرے، یا کسی طرح سے گورننس بہتر کریں، کسی طرح سے جو انہوں نے انیشیٹو لیے ان کو آگے بڑھائیں، اتنا ان کا تھوڑا سا وہ اس نہج تک لے آئیں کہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہاں یار یہ کام ہو رہا ہے۔ یا کیونکہ عمران خان کے جو 5-6 بڑے بڑے انیشیٹو ہیں وہ تو 2023 تک مکمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ تو 2023 کے بعد مکمل ہوں گے، لیکن ان کو فوری طور پہ کچھ چیزوں کی ضرورت تھی۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ مئی میں گو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز زیادہ ہیں آئل پرائسز، لیکن انہوں نے نہیں بڑھایا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، اس سے میرا خیال کو 7-8 ارب کا قومی خزانے سے ان کو پیسے جو ہیں وہ دینے پڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر قیمتیں بڑھاتے تو ایک لوگوں کے لیے ایک مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنا تھا۔ تو دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی کہ چاہے سرکاری خزانے سے آپ 7 ارب روپے کا برڈن آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جو ریمیٹنسز ہیں، ترسیلات زر ہیں، وہ بڑھی ہیں، وہ ریکارڈ اضافہ ان میں سامنے آیا ہے۔ تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ ادھر سے کم آئی ہیں، اسی میں سے آپ کچھ نکالیں پیسے، اور ادھر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھیں، ان کے اوپر آپ خود حکومت جو ہے وہ کچھ پیسے برداشت کرے، لیکن عوام کو ریلیف دے۔ اور آپ دیکھ لیں گورننس کے معاملات تو ہیں، گورننس کے معاملات آپ پنجاب میں دیکھ لیں، کہاں پہ آپ کو پرائس کنٹرول کمیٹی ایکٹیو نظر آتی ہیں، کہاں پہ آپ کو بیوروکریسی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ نہیں آتے۔ کہاں پہ آپ کو پولیس ریفارمز نظر آئی ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو یہ مسائل تو ہیں، ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ اس سال کے آخر تک 100% لوگوں کو پنجاب میں مل جائے گا، لیکن وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو ہسپتال نہ لے کر جائے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو ایکسپیرینس ہوگا، جب کوئی پڑوس میں یا خدا نہ خواستہ کسی کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اس کو جب وہاں پہ ایکسپیرینس ہوگا کہ کتنا بڑا عمران خان کا انقلابی قدم ہے ہیلتھ کارڈ والا، فوری طور پہ تو نہیں ہے، لوگوں کو اندازہ ہوگا، تو اس لیے ٹائم لگے گا ان انیشیٹوز کے سامنے آنے پہ، ان کے اثرات اور ان کے نتائج سامنے آنے پہ۔ تو عمران خان کے لیے ہر دن بہت مشکل ہوگا اپنی حکومت کا ٹائم پورا کرنے تک۔ اچھا صدیق جان صاحب، آخر پر یہ بتائیے گا، یہ اب 2-3 روز سے تاثر جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا پر، جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب جنگیر خان ترین کو کھل کر سپورٹ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں، جس کی وجہ سے جنگیر خان ترین جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو ایک میسج دیا جا رہا ہے۔ یہ جو تاثر ہے اس میں آپ کو کوئی صداقت نظر آ رہی ہے، یا پھر محض یہ پیشن گوئیاں ہیں، افواہیں ہیں، جس طرح پہلے قیاس کی جاتی ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے اتنی بار دعوے ہو چکے ہیں کہ عمران خان اور فوج میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، یہ معاملات ہو گئے، وہ معاملات ہو گئے، اور ہر بار وہ دعوے، وہ پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ دیکھیں فوج اسٹیبلشمنٹ کے پنجاب کے اوپر تحفظات تو ہیں عثمان بزدار کے اوپر، یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال، میرا انالیسس ہے، میری خبر نہیں ہے
یا میرا تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ فوج یہ نہیں کر سکتی کہ وہ جہانگیر ترین کے ذریعے عثمان بزدار کی حکومت گرا دیں، کیونکہ عثمان بزدار کی حکومت گرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کی حکومت بھی گرا دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں یہ ہو سکتا کہ عثمان بزدار کی حکومت چلی جائے اور عمران خان وفاق میں بیٹھ رہے، مجھے یہ چیز نہیں جو ہے وہ نظر آ رہی۔ تو میرا نہیں خیال کہ فوج اس کے پیچھے تھی جو کچھ جہانگیر ترین نے کیا ہے۔ صدیق جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین، یہ صدیق جان صاحب تھے جو آپ کے سامنے ساری صورتحال بڑے زبردست انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔